أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ٹیچرز، میرے پیارے بچے، میری پیاری فیملی، میرے پیارے پیارے دوست احباب، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی دین بنائے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا، یا کسی کو نیکی کی بات بتاتے ہیں یا راستہ بتا دیتے ہیں، یہ سب اتنی بڑی نیکی ہیں جو آپ کو بہت بڑے بڑے بہت بڑی بڑی جزا دیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں خاص طور پر ان لوگوں کی بات کی جن کے اعمال خسارے میں چلے گئے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انبیاء سے انکار کیا اور دکھاوے کے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسولوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، کانت لہم، ہوں گے ان کے لیے، جنات الفردوسی، جنت الفردوس کے باغات، نزلا، بطور مہمانی، یعنی کہ میزبانی اللہ کریں گے جنت کے باغوں میں، کن کی؟ جو لوگ ایمان لائے، مومن ہوئے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، انہا ہی والا، اس سے جگہ بدلنا، یعنی کہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہیں گے۔ کون چھوڑے گا جنت، بتائیے نا۔ پچھلی آیات میں خسارے والے لوگوں کا ذکر تھا، اس آیت میں اب اس کے مقابل اہل ایمان یعنی کہ مومن لوگوں کے اعمال کی بات ہو رہی ہے، تاکہ دونوں کے انجام کو واضح طور پہ تقابل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پہلی شرط مومن ہونا۔ مومن کیسے ہوتا ہے؟ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، لیکن جب اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں نا تو ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ اور عمل صالحہ یعنی وہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں، آخرت اور غیب پر پختہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے اور وہ خالص نیک عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، عمل تو پچھلی آیات والے لوگ بھی کرتے تھے نا، لیکن ان کے اعمال اخلاص کے بغیر تھے، خلوص کے بغیر تھے، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس میں ان کو جگہ ملے گی۔ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث میں جنت کا وسط اور اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ نزول کا مطلب ہے وہ ضیافت جو کسی معزز مہمان کی آمد پر پیش کی جائے۔ وہاں مومن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے گا، ہم بھی وہاں ہوں گے۔ یہ باغات جو ہیں دراصل اہل ایمان کا ابتدائی استقبال ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ کس قدر خوش نصیب ہوں گے وہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے۔ اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہوں گی جن کا نزول جاری رہے گا۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں مزید فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ دیکھیں، دنیا کی تو ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، ہر چیز فانی ہے اور عارضی ہے، خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن جنت کی نعمتیں تو کبھی ختم نہیں ہونی۔ وہاں تو موت کو بھی موت آ جانی ہے، وہاں زندگی ہی ہوگی، وہاں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ اہل جنت وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، موت یا زوال کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری نعمت کامل اطمینان اور رضا نصیب ہوگی۔ دیکھیں، جب دنیا میں ہمیں جتنی نعمتیں کیوں نہ مل جائیں، ہم مطمئن نہیں ہوتے، بعض اوقات اکتا جاتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن جنت میں نعمتیں اس قدر جامع اور روح کو سیراب کرنے والی ہوں گی کہ اہل جنت کبھی یہ خواہش نہیں کریں گے کہ جگہ بدل لیں یا کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ مجھے اتنا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں گی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 پڑھتے ہیں۔ کلو کانا، کہہ دیجئے اگر ہو جائے، البحر مدادن، سمندر کا پانی روشنائی یعنی کہ سیاہی بن جائے، لی کلمات ربی، میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے،
لا نافذ البحر، تو یقیناً ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفذ، اس سے پہلے کہ ختم ہوں، کلمات ربی، باتیں میرے رب کی، ولو جئنا، اور اگرچہ ہم لے آئیں، بمثلہ مددا، اسی کی طرح کا اور ایک سمندر روشنائی کے لیے، مدد کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، مجھے بھی آپ کو بھی، اپنی محبت اس دل میں ڈالی، اور کائنات کی ہر چیز ہمارے تابع کر دی نا۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنائی؟ حلال کھانے کی بے شمار نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتے، آرام و آسائش کے بہترین سامان ہیں، سفر اور سواری کے لیے کیا کیا سہولتیں ہمیں میسر ہیں، پہناوے کے لیے دیکھیں آرام دہ اور پرسکون لباس ہیں، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں عظیم حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ دراصل یہ آیت ان مشرکین اور اہل کتاب کے اعتراضات کا جواب ہے، جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ قرآن جیسی محدود کتاب کیا اللہ تعالیٰ کے علم و کلام کا احاطہ کر سکتی ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کے علم کو محدود پیمانوں میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کیا قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں علم کی تمام باتیں کیوں نہیں سمو دی گئیں؟ اعتراض ہے نا۔ اب اس آیت میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، پھر غور کریں، سمندر کا پانی اور اس کو انک بنا دیا جائے تو اللہ کی باتیں لکھی جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں سمندر انسانی نظر میں ایک وسعت اور بے کران پانی لیے ہوئے ہے، سب سے بڑی علامت ہے یہ پانی۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کے کلمات، یعنی اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ مزید یہ کہ اگر اتنا ہی ایک اور سمندر بھی مدد کے طور پر لایا جائے، یعنی روشنائی کی مقدار دگنی بھی کر دی جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا کلام لامحدود ہے، جبکہ انسانی وسائل اور علوم محدود ہیں۔ ہم دیکھیں جو ڈاکٹر ہے وہ ٹیچر نہیں بن سکتا، جو ٹیچر ہے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹری کے انتہائی شعبے ہیں، کمپیوٹر کے انتہائی شعبے ہیں، 100 انسان مل لیں تو علم پورا نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی ہی کتابیں یا کتنا ہی وقت کیوں نہ صرف کیا جائے، اللہ کے علم کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید اگرچہ مختصر کتاب ہے، لیکن یہ اللہ کے لامحدود علم سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی اور وافر مقدار میں نازل کیا گیا ہے۔ ہم اسی کے احکامات پر عمل کر لیں تو زندگی ایمان سے جنت بن جائے گی۔ انسان کا یہ گمان کرنا بھی معنی ہے کہ اس میں سب کچھ نہیں سمو دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بے کران وسعت اور لامحدود علم کو ظاہر کرتی ہے، اور اللہ کی قدرت کا ہی تقاضا ہے کہ ہم انسان عاجزی اختیار کریں۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الکاف کی آیت نمبر 110۔ یہ اس سورت کی آخری آیا ہے۔ قل انما، کہہ دیجئے یقیناً، انا بشر مثلکم، میں تو صرف تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم، کہ بلا شبہ صرف تمہارا معبود، الہ واحد، صرف ایک معبود ہے، صرف ایک، فمن کان یرجو، پس جو شخص امید رکھتا ہے، لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل، تو چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا، نیک عمل، ولا یشرک، اور نہ وہ شریک بنائے، بعبادات ربہ، اپنے رب کی عبادت میں، احدا، کسی ایک کو۔ یہ سورۃ الکاف کی آخری آیت ہے۔ نہایت جامع اور بلیغ انداز میں پوری سورت کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس میں پوری سورت میں 3 بنیادی حقائق ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، انسان ہونا، ایک نبی ہونا، اور ایک نبی اور انسان میں فرق صرف وحی کا ہوتا ہے، اور تیسرے توحید کا مرکزی پیغام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنے لامحدود علم کی وسعت بیان کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔
دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ، دیوتا یا ماورائے بشریت ہستی نہیں تھے، بلکہ ایک عام انسان تھے۔ آپ کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، خوشی غمی محسوس کرتے تھے، اولاد والے تھے۔ تو پھر کفار مکر کا یہ کہنا کہ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، انسان کیسے رسول بن گیا؟ دیکھیں یہ اعتراض تو تب قابل قبول ہوتا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو نبی یا رسول آئے کہ وہ فرشتے تھے کیا؟ تب تو یہ بات بنتی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ پہلے نبی سے لے کر سب رسول انسان ہی تھے، تو بھلا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اور دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور رسولوں کو فرشتے بنا کر بھیجتے ہیں۔ یہ نقطہ دیکھیں، امت مسلمہ کے لیے رہنما اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حد بشریت سے بڑھا کر الوحیت کی طرف لے جانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں نبی اور عام انسانوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے بھلا؟ کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی، ہر رسول پر وحی نازل ہوئی، اور یہی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انسانوں سے ممتاز اور معتبر بناتی ہے۔ اس کے علاوہ تو مافوق الفطرت کوئی بات، کوئی طاقت، کوئی کرامت تو نہیں ہے۔ اور انسانوں میں جو کوئی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین کون کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مانے گا، جو ساری کائنات کا رب تسلیم کرے گا، جو دل سے اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب کائنات کی ہر شے پر غور اور تدبر کرے گا، اور کچھ نہیں اپنے جسمانی اعضاء پر ہی غور کر لیں، کیا سانس کے لیے آکسیجن ہم پیدا کرتے ہیں؟ کتنے نظام ہیں، خود غور کریں، تو ہمیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحت و تندرستی اور بیماری و شفا اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر کوئی دوسرا کیسے معبود بن سکتا ہے؟ آپ کا دل مانتا ہے کہ کوئی آپ کو موت سے بچا کر زندگی دے سکتا ہے؟ بتائیے اللہ کے سوا ایسا کون سا رب ہے جو آپ کی مرادیں اور دعائیں سن سکے گا؟ دیکھیں زبانی دعویٰ کرنا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ رب سے ملاقات اور عمل صالح بھی لازمی ہیں۔ ایمان اور عمل خالص نیت کے ساتھ نہیں تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو آپ کے دل کے رازوں تک سے واقف ہے۔ شرک سے مراد ہے صرف بتوں کی پوجا نہیں، بلکہ ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ عمل بھی صالح ہوں اور خالص اللہ کے لیے بھی ہوں تو بات بھی بنے گی تب۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔